مصطفیٰ ہائے محمد مصطفیٰ وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. صلوات حق نے بنائے پنجتا سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجتا پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجتا جس طرح نہ فلک کو دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم نہ ملک کو دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم نہ ملک کو اللہ ہر رتبے تو محمد کو یہ بخشے ہے سارے رسولوں سے زیادہ شرف ان کے ہر چند کے سب مورتے آفات و بلا تھے پر ایسے مصائب بھی کسی نے نہیں دیکھے پر ایسے مصائب بھی کسی نے نہیں دیکھے کیا کیا نہ دیے رنج انہیں اہل جفا نے کیا کیا نہ دیے رنج انہیں اہل جفا نے آرام نہ پایا کبھی محبوب خدا نے آرام نہ پایا کبھی
محبوب خدا نے جس وقت ہوا کفر و ضلالت سے جہاں پاک اور دور ہوا گلشن دین سے خش و خاشاک رونے کی ہے جا سینے میں ہوتا ہے جگر چاک بیمار مدینے میں ہوئے سید لولاک بیمار مدینے میں ہوئے سید لولاک ایک بار خزاں آ گئی ہستی کے چمن میں طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی بدن میں طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی بدن میں حیدر کو کبھی دیکھ کے پاس اپنے بلاتے کس پیار سے داماد کو چھاتی سے لگاتے پہلو میں کبھی دونوں نواسوں کو بٹھاتے کچھ سوچ کے منہ چومتے اور اشک بہاتے کچھ سوچ کے منہ چومتے اور اشک بہاتے فرماتے تھے دونوں پفدا جان محمد پژمردہ بھی سے ہے یہ ریحان محمد پژمردہ بھی سے ہے یہ ریحان محمد رو رو کے پیمبر نے کہا صدقے میں تم پر خالق نے بلایا ہے تامل کروں کیوں کر غم میں میرے دے صبر تمہیں خالق اکبر ناچار ہے کیوں کر تمہیں لے جائے پیمبر فرزند تلک باپ کے کام نہیں سکتا اس راہ میں ہمراہ کوئی جا نہیں سکتا اس راہ میں ہمراہ کوئی جا نہیں سکتا سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا بستر پہ ہوئے راست شہ یسر و بطحا نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا
نزدیک سواری ہے رسول عربی کی، صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی، صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی۔ چلاتی تھی یوں بنتے نبی کوٹ کے سینہ، میں لٹ گئی ہے ہوا ویران مدینہ، میں لٹ گئی ہے ہوا ویران مدینہ، آرام کا میرے نہ رہا کوئی قرینہ، طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ، طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ، بےتاب میں رہتی تھی جو رہتے تھے سفر میں، اب حشر تک آئیں گے نا بابا میرے گھر میں، اب حشر تک آئیں گے نا بابا میرے گھر میں، رو رو کے بیاں کرتے تھے یہ ہے در کرار، مجبور مجھے کر گئے یا احمد مختار، مرنے سے ہوا آپ کے میں بے کس و ناچار، جز ذات خدا کون ہے اب میرا مددگار، صابر رہا ایذا سہی اور فاقہ کشی کی، صابر رہا ایذا سہی اور فاقہ کشی کی، واللہ کمر ٹوٹ گئی آج علی کی، واللہ کمر ٹوٹ گئی آج علی کی، جو احمد و زہرا و علی کو ہوئی ایذا، جو ظلم و ستم شبر و شبیر پہ گزرا، ہوئیں گے کبھی ظالم و مظلوم بھی یکجا، ہوئیں گے کبھی ظالم و مظلوم بھی یکجا، اب جائے خاموشی ہے انیس آگے کہے کیا، اب جائے خاموشی ہے انیس آگے کہے کیا، جب حشر کو یہ دفتر جاسوس کھلے گا،
ظلم کا بھی حال اسی روز کھلے گا، اس ظلم کا بھی حال اسی روز کھلے گا، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، پھٹ جائے گا یہ دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھر جا کے جو دیکھے گی تو قاسم ہے ناباز، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کسی کسی کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب، گھبرا
پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب۔ صلوات۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر،
پردہ داری کرو میرے دل پر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوؤں پر وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو فاتحہ جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سے پار دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا سب کا جو روئے پاک پا ظاہر اثر ہوا حال اس امام پاک تڑپا درد دل سے تڑپنے لگے امام صدمے سے سبز ہونے لگا روئے سرخ پاؤں چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھام تھام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام یہ کہتے کہتے زرد رخے پاک ہو گیا چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو چلاتے تھے کہ ہائے
جگر چاک ہو دوڑی جناب زینب بے کس برے نہ پا دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونوئے پہ مجتبہ بولیے سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا اثر رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگا ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرورے زمان آئی جو قیت و کانے جواہر بنا دہن الماس کھا کے لال اگلنے لگے حسن رنگ زمرودی کا سر اب آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئے ریلت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پر صدقے اے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئے مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر رو بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے ہم کو غسلو کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز ولو قاتل سرحانے ہوئے گا یا خنجر ستا
شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم صلوات محترم حاضرین مجلس السلام علیکم. First, I would like to present my condolences of the case of martyrdom of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and our second Imam Hussain alayhi salam. Allahumma the Imam of our time, Imam Mahdi, Farajah wa Sharif, and to all of you. May Allah grant us the tawfiq and success to be the best of the followers of the endless death. The topic of my speech is the lantern of guidance. आज इस आयत की तिलावत का शरफ हासिल हुआ है जो सेकंड सूरा सेकंड आयत है. इसका सिंपल मीनिंग कुछ इस तरह है: ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है, जो मुत्तकीन है उनके लिए ये किताब हिदायत है. The above ayat briefly discusses on the topic of people who inculcate taqwa at all times. जब हम हिदायत और तक़वा की बात करते हैं तो कलाम पाक की खूबसूरत और दिल को सुकून पहुंचाने वाली आयत को और प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझने के लिए हमारे इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम हैं जो इसको एवरी मोमेंट दिखाते हैं. इसीलिए ख़त्मुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल आलमीन सिराजुल मुनीर अल अमीन वल सिद्दीक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद हिदायत और तक़वे की पिलर हैं, वो कहते हैं हुसैन इज़ द लैंटर्न ऑफ गाइडेंस. सलावत. Just imagine there is a room which is very dark. There are people in it. Among all those people, one person has a flashlight, and with the flashlight, he leads the way. The people will be thankful to him, and the person will have an important role among the people. ऐसे ही हमारे इमाम टॉर्च बियरर हैं. जो उनके पीछे पीछे आएगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं आएगा वो गुमराह होके नाकामयाबी के खतरे में फंस जाएगा. Despite these qualities of the Rasul and Imams, people and rulers of those times who supposedly believed in the Quran were not able to understand the message and the meaning of this ayat. पर यह बात वाक़यान है कि जो मुत्तक़ीन होते हैं वो अपने इमाम का साथ कभी नहीं छोड़ सकते. We can see this in the example of Hazrat Ali Asghar alayhi salam, जिन्होंने अपने आप को झूले से गिराया जब हमारे इमाम ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना. क्या ये इमाम की कॉल सिर्फ उस वक्त के लिए थी? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि वहाँ के ज़ालिमीन इस आवाज़ को लबैक नहीं कहेंगे? This call was for entire mankind till Qiyamah, to tell people to always follow him and never to bend to unjust demands and allow
and used brutality like the rulers of his time. Salawat. پر کیا ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں اپنے ایکٹ سے؟ شاید یا شاید نہیں. But it is true that we have seen, we are seeing, and we will see true followers of the Imam till Qiyamah. To be a guiding light without diminishing on our own is what it means to be a lantern of guidance. When a matchstick lights up a candle, it immediately turns off. However, when a candle is lit, it lightens the area for a long time. To be the lantern of guidance is to expand the brightness and never to let it die out. And to keep the candle lit, we have to replenish ourselves with the morals that our Prophet and his progeny have taught us. To follow the steps of the lantern of guidance is to become the candle of knowledge and never let the light extinguish. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. O Allah, please protect all the scholars and our parents. Raya. O Allah, please protect all the orphan children in the world. O Allah, please hasten the reappearance of Imam Mahdi Ajalullah wa Farajat wa Sharif. Jazakillah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اور فاطمہ زہرا اور حسینی حسن زہرا بنت متبرک حسین تقوی اور شان رضا تقوی جس نے ناصر حسین تقوی اور حکیم مہدی تقوی جس نے محمد طاہا نقوی یہ ارواح کو سمجھا.
صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، سالانہ مجلس عزا کل 28 صفر شام 7 بجے مقام ٹیولپ اپارٹمنٹ SBI AC یارڈ برانچ مقرر ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کرتے ہیں۔ جناب توفیق حسین صاحب آپ لوگ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرما۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو کہ ہم تم سے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیں گے سوائے اس کے کہ تم قربا سے مودت رکھو۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح سے جس بھی عنوان سے ہم تصور کریں، ہر اعتبار سے اللہ کا کرم ہے ہمارا۔ خود ہمارا وجود، خود ہمارے لیے جو اتنی سب نعمتیں اللہ نے خلق کی، ہم کسی بھی نعمت کے حقدار نہیں ہیں سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ اس کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں وجود عطا کیا، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ اس نے ہمارے لیے ساری دنیا کی نعمتیں خلق کی، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ اس نے ہم کو عقل جیسی نعمت سے نوازا، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ اور چونکہ اس دنیا میں اس عقل پر پردے پڑنے کے چانسز ہیں اور پڑتے رہتے ہیں، لہذا عقل پر سے پردوں کو ہٹانے کے لیے اس نے انبیاء و مرسلین کا انتظام کیا، یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ لیکن وہ ہم کو ہمارا خالق ہے جب اس نے ہر طرح سے ہمارے اوپر لطف و کرم کیا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، لہذا لطف کو تمام کرنے کے لیے اس نے ہمارے اوپر یہ بھی لطف کیا کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو ہمارے اوپر فرض کر دیا، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ لطف ہے۔ اگر آپ اپنی فطرت کو تلاشیں اور کریں تو آپ اگر یہ محبت اہل بیت علیہ السلام پر جا کر کے اجر رسالت نہ ٹک جاتا تو کچھ بھی کام نہ آتا۔ اپنے کو غور کریں، لاکھ پڑھ لیجئے، آپ جتنے چاہیے آپ فلسفے پڑھ لیجئے، عقلی گفتگو کر لیجئے، ساری باتیں سمجھ میں آنے کے باوجود بھی انسان کے اندر ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر عقل کو کام کرنے نہیں دیتا۔ رک گیا میں، تھوڑا سوچ لیجیے آپ کی وہ کون سا جذبہ ہے؟ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا، بڑے سے بڑا عقل مند انسان، بڑے سے بڑا طاقتور انسان، سب کچھ رکھنے والا، ایک جذبہ اس کے اندر ایسا ہے کہ جو سب پر غالب آ جاتا، تو ساری دلیلیں، ساری نعمتیں، ساری آیتیں، ساری محنتیں اگر اس جذبے کو کنٹرول نہ کیا گیا تو بیکار ہو جائے گا۔ وہ ہے انسان کے اندر محبت اور نفرت کا جذبہ۔ غور نہیں کیا آپ نے کہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن محبت سے مجبور ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ کتنے تو اپنی اولاد اسی محبت میں خراب بیٹھتے ہیں، کتنوں کی اولاد محبت کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے غلط، لیکن کیا کریں، محبت میں مجبور ہے، دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور ایسی محبت
کہ عقل پر غالب آ جائے پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. لہذا عقل کو جلا بخشنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے کتاب نازل کی، نبی بھیجا، قرآن جیسی ہدایت کی کتاب آئی، لیکن اس عقل کو جلا ملنے کے بعد بھی ایک جذبہ انسان کے اندر ایسا تھا جو سب پر پانی پھیر سکتا تھا. لہذا پوری رسالت مکمل ہونے کے باوجود اس نے ایک لطف یہ کیا کہ میرے حبیب کہہ دو ان سے، جب ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، تم نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، تمہاری رسالت کی وجہ سے یہ جانور سے بدتر ہو چکے انسان کو انسان بنایا ہے، تو اب جب ان کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس کا بدلہ کچھ دینا، تو ہم بھی مستغنی ہیں، ہمارا نبی بھی مستغنی ہے، ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے نبی کو بھی تم سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں جیسے سارا لطف ہم نے کیا ہے، ایک لطف اور ہمارا یہ سمجھو کہ تم محبت کے جذبے کو وہاں سے جوڑ دو جہاں کے بعد گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہ رہ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. ہم اہل بیت کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے نا تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور یہی ایک جذبہ ہے جو انسان کو صحیح راستے پر باقی رکھ سکتا ہے. تب اگر نہ سمجھ میں آتا تو آج تاریخ کے جو واقعات 1400 سال میں گزر چکے ہیں اس پر نظر ڈالیے تو خود بخود سمجھ میں آیا کیوں لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ پیغمبر کی حدیثیں سننے کے باوجود، پیغمبر کی ہدایت آنے کے باوجود، پورا قرآن حفظ کرنے کے باوجود 50 سال کے اندر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ تخت خلافت پر بیٹھ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے اس کا جواب سوائے آپ کے. آپ پوری تاریخ کو جب آپ سمیٹ کے مطالعہ کریں گے ایک ہی جواب ملے گا. دین کے تابعدار ہونے کے باوجود گمراہی میں کیوں پڑا یہ مسلمان؟ ایک وجہ تھی در اہل بیت سے دوری. اب یہ دو چیزیں ہیں، اگر در اہل بیت سے انسان وابستہ ہے تو گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر گمراہ ہے یہ جب شرط اور مشروط دونوں آپ کو معلوم ہو جائے تو ایک کے علم سے دوسرے کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ لائٹ کرنٹ ہونے کی وجہ سے جلے گی، کرنٹ نہیں ہوگا تو نہیں جلے گی، تو لائٹ جل رہی ہے تو دلیل بن گئی نا کہ کرنٹ ہے. اور اگر لائٹ نہیں جل رہی ہے، اندھیرا ہوگا تو دلیل ہو جائے گی کہ لائٹ نہیں ہے. تو جب دونوں ایک دوسروں کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، تو جب یہ معلوم ہے کہ گمراہی در اہل بیت سے دوری کی بنیاد پر ہے، مثالیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، صرف اہل بیت سے دوری گمراہ ہے، تو دونوں میں سے ایک چیز ثابت ہو جائے گی تو دوسری خود بخود ثابت ہو جائے گی نا. اگر گمراہی ثابت ہو گئی تو پھر لاکھ کہتے رہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ثابت ہو گیا کہ گمراہی ثابت ہو گئی تو در اہل بیت سے دوری ثابت ہو گئی. اور اگر در اہل بیت سے دوری ثابت ہو گئی تو آپ لاکھ داڑھی بڑھا لیجیے، لاکھ مسجدوں میں نظر آئیے، لاکھ آپ قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دیجیے. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ در اہل بیت سے دور ہے تو پھر کوئی چیز آپ کے لیے گواہ نہیں بنے گی، کیونکہ در اہل بیت کی دوری ہی آپ کی گمراہی کی دلیل بن جائے گی. گمراہی در اہل بیت سے دوری کی دلیل. اگر در اہل بیت سے دوری ہے تو گمراہی کی دلیل. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے.
اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو اللہ نے اجر رسالت کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر کوئی، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز جائز ہو جس کا اجر ادا نہ کریں؟ جائز ہے؟ کسی بھی قانون میں جو جس چیز کا اجر ہے وہ لیے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ بغیر اجر ادا کیے ہوئے کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے بغیر چیز لیے ہوئے اجر دینا نہیں، سمجھے بات؟ یہ کب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی دیکھا ہے آپ نے، جاتے ہیں گاڑی پر، راستے میں کچھ بچے جو تھوڑا ایسے ہوتے ہیں جو بھیک مانگنے میں شرماتے ہیں، تو وہ کوئی قلم لے لیتے ہیں، کوئی سامان لے لیتے ہیں، بعض جگہ کوئی سورہ وغیرہ لے لیتے ہیں، کتنے کا ہے؟ 10 روپے، 5 روپے، جو بھی ہے، تو وہ بیچتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں، 10 کا نوٹ دیتے ہیں، اس قلم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں، رکھے رہو، قلم پہ رکھ لو اور یہ 10 روپے پہ رکھ لو۔ ہوتا ہے ایسا؟ تو وہ جو آپ بغیر قلم لیے 10 روپیہ دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو غیرت دار ہوتا ہے وہ نہیں لیتا، جو واقعی بزنس کرتا، پھر اس پہ چلے جائیے اور کہیے کہ یہ پیسہ لے لو، سامان ہم کو نہیں چاہیے، لے گا؟ فقیر سمجھا ہے، یہی نہ بولے گا؟ اور اگر آپ پیسہ نہ دیں اور سامان لے کے چلے آئے تب بھی پکڑ لے گا، چورو ہے نہیں ہے؟ دونوں صورت میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب رسالت کے اجر محبت اہل بیت ہے اور ہم دونوں میں سے ایک کرے، ابھی مثال دی میں نے، آپ اجر دے دے رسالت نہ لیں، رسالت لے لیں اور اجر نہ دیں، کون والے میں جائیں گے؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا اللہ اور رسول یا دین کو چوراہے کا فقیر سمجھا ہے کہ نماز نہیں لیں گے، روزہ نہیں لیں گے، قرآن نہیں لیں گے، ایمانداری نہیں لیں گے، اجر رسالت ادا کر دیں گے؟ یہ اجر نہیں ہے، یہ بھیک ہے۔ آپ سے بھیک نہیں مانگی گئی ہے، آپ سے اجر رسالت مانگا گیا ہے۔ پہلے اجر لو، اس کے بعد اس کی پہلے رسالت لو، پھر اس کی اجرت ادا کرو۔ اور اگر رسالت لے لی، اجرت نہیں ادا کی، تو پھر چور کہے جاؤ گے۔ دونوں ساتھ ساتھ ہے، بغیر اجر کے رسالت نہیں، بغیر رسالت کے اجر نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کو رسالت نہیں چاہیے، اجر ہم دے دیں گے، وہ بھی قابل قبول نہیں، وہ اجر ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو بھیک ہو جائے گی۔ آپ سے بھیک نہیں مانگی گئی ہے، آپ سے اجر مانگا گیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے رسالت کے بدلے، جب رسالت لی ہی نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے تو رہے لیکن واقعا رسالت لی نہیں تھی، اس لیے اجر بھی ادا نہیں کیا۔ رسالت لینے کا مطلب ایمان لانا ہے، اور اگر ایمان لائے ہوتے تو پھر یہ نہ کہتے کہ آج جتنا شک ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، وہ تو تاریخ خود گواہ ہے اس بات کی کہ کس نے کیا کیا اور اسلام کے قانون کا مس یوز کس طرح سے کیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کے سامنے اسلام کی باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا
کہ اجر رسالت محبت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر رسالت کا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو اگر اہل بیت کے در سے وابستگی نہیں ہوگی، ان سے مودت نہیں ہوگی، تو کوئی چیز بھی آپ کی فطرت کی باقی نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہمارے اس جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ محبت ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر ہے، نفرت ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر ہے کہ جس کے بعد پھر کچھ نظر نہیں آتا، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر پورا دین بھی آپ لے لیں گے تو محبت اور نفرت ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو صحیح رخ نہیں ملا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو پوچھا تھا نا، یہی تو پوچھا تھا امام حسن علیہ السلام نے کربلا میں، لما تقتلونی، تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو جبکہ جانتے ہو کہ اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے؟ جانتے ہو، عقل میں آ رہی ہے بات، معلوم ہے۔ جواب کیا دیا لوگوں نے؟ مطلب یہی نہ ہوا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود حب و بغض کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن نے پورا دین آنے کے بعد اجر رسالت کے عنوان سے محبت کو مرکز دیا تاکہ تمہارا دین باقی رہ جائے۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے جس کی بنیاد پر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت۔ لیکن اس آیت میں ترجمہ ہم لوگ کر دیتے ہیں، غور فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ۔ یہ سب کو یاد ہے، دے جاتا ہوں کہ آپ بھی ایک بات پھر اپنے ذہن میں دوہرا لیں۔ عربی زبان میں ان حروف کا بڑا دخل ہے۔ فی، بی، فی کا معنی ہے ظرفیت کا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، بے کا معنی ہوتا ہے سے، جگہ جگہ جیسے یوز ہوتا ہے، لیکن اصل معنی فی کا جو عمومی معنی ہے وہ ظرفیت کا ہے، یعنی میں۔ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ کتبت بالقلم، میں نے لکھا ہے پین سے۔ تو یہ محبت کس سے ہے اور کس میں ہے، دونوں فرق کو آپ سمجھیے، یہیں سے سمجھ میں آ جائے گی بات، واضح ہو جائے گی اور ہمارا وقت بھی ہو جائے گا۔ وقت بہت ہو گیا، آپ لوگوں کو بیٹھ کے افضل مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ نہیں ستائیں گے، بس کچھ باتیں آپ کی خدمت کر دوں کہ محبت ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے محبت سے اور میں، محبت سے کہیں نہیں روکا گیا ہے، لیکن میں کا ایک مرکز بتا دیا گیا ہے۔ اگر میں سے ہٹ کے محبت آپ سے کر رہے ہیں تو پھر وہ محبت آپ کو کہیں بھی آپ کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن میں کو اگر سنبھال لیا تو پھر سے آپ کا کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مال سے محبت، اولاد سے محبت، رشتہ دار سے محبت، دوست سے محبت، لوگوں سے محبت، دنیا سے محبت، سب آپ کے لیے جائز ہے اگر اہل بیت میں ہو۔ لیکن اگر اہل بیت میں نہیں رہی تو یہی دنیا سے محبت، یہی اولاد سے محبت، یہی دوست سے محبت، یہ آپ کو گمراہی اور ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ اولاد سے محبت اس لیے کہ یہ محب اہل بیت ہے، یہ ہمارے لیے، ہم جو اپنی اولاد سے محبت کر کے اس کو صحیح راستے پر لگا رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے ہماری محبت اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے اولاد سے محبت ہے۔ جس دن یہ دشمن اہل بیت ہو گیا، اس دن بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی محبت نہیں رہ جائے گی۔ یہ جذبہ ہے تب تو سمجھیے ہمارا دین باقی ہے۔
دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھا نہیں؟ تو سامنے کی مثال ہے. باپ کافر ہو گیا. لکھنؤ کا واقعہ، نام نہیں لیتا میں بلا وجہ، آپ لوگوں نے تو معلوم. بیوی نے اظہار برات کر دی، اولاد نے اظہار برات کر دی، گھر سے نکال دیا. دیکھا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ یہ باپ سے محبت، شوہر سے محبت اسی وقت تک ہے جب تک اہل بیت میں ہو. لیکن جب وہ دشمن اہل بیت ہو گیا تو نہ وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، نہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے، نہ بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ بھائی کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا نے دیکھا وہ محب والے اہل بیت جو اہل بیت میں محبت رکھتے تھے، ساری محبتوں کو درکنار اس کو کنارے کر دیا ہے اور اپنا دین بچا لیا. اگر وہی محبت اہل بیت نہ ہوتی تو پھر ان کو بھی ادھر ہی جانا پڑتا. اسی لیے اجر رسالت قرار دیا فی القربہ، اہل بیت اطہار میں محبت ہونی. اب ان کے راستے سے جو محبت گئی وہ آپ کی محبت دین بن جائے گی. اولاد سے محبت، آبا و اجداد سے محبت، دوستوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، یہی چیز انسان کی بربادی کا بھی سبب بن سکتی ہے اور آبادی کا بھی سبب بن سکتی ہے. بس وہ نقطے سے، مرکز سے اگر ہٹی تو پھر کہیں بھی چلے گئے. اسی لیے پورے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو اجر رسالت مانگا ہے، یہ اجر آپ کو اللہ کے لیے یا رسول اور اہل بیت کے لیے نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں دوسری آیت پڑھ کے آواز دیتی ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو ہم نے اجر مانگا ہے نا تم سے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، کیونکہ یہ اجر نہیں ادا کرو گے تو دین باقی نہیں بچے گا. اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور جب آپ دین کو دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود، قرآن یاد کرنے کے باوجود کیا کیا نہیں ہوا. سب کی وجہ ایک ہے، سب کی وجہ ایک ہے، اہل بیت کی محبت سے ہٹے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ دنیا نے دیکھا. اور آج جو تاریخ ہے، ان کی محبت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ یہ معصوم ہے، سمجھ میں آئے تب بھی ان کے ساتھ رہنا ہے. محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے، سمجھ میں نہ آئے گا تب بھی ان کے ساتھ رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم ہے اور محبت کا ہمارے تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں. جن لوگوں نے محبت نہیں کی تھی نا، ان لوگوں کو جب امام کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، جن لوگوں کی محبت اہل بیت میں نہیں تھی، مال دنیا سے تھی، آپ دیکھیں 1.25 لاکھ لوگوں نے اظہار محبت کیا غدیر کے میدان میں، لیکن وہ محبت اظہار تھا اس کا. جیسے ہی دنیا پلٹی ویسے ہی وہ پلٹ گئے، کیونکہ محبت ان کی ان میں نہیں تھی. بس چونکہ حکومت ہے اس لیے سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے گئے. 2 مہینے 10 دن کے اندر 18 غدیر سے 28 سفر، 2 مہینے 10 دن میں جو بخن بخن کہہ رہے تھے انہوں نے سلام کا جواب دینا بند کر دیا. یہاں پر ایک نقطہ اور یاد رہے، جو اس پوری منزل میں ایک نقطہ یاد رہے ہمیشہ، دین کا رول یاد رہے. دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے زبانی دعوت چل جائے لیکن حقیقی ایمان کے لیے زبانی دعوے سے کام نہیں چلتا. اور حقیقی ایمان توحید، رسالت اور امامت پر آ کے پورا ہوتا ہے. لہذا جب امامت کا مسئلہ آیا تو خود اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو زبانی والے تھے ان کو کیسے ایسا نظام، ایسا انتظام قدرت کی طرف سے ہوگا کہ جو زبان والے ہوں گے ان کو ہٹنا پڑے گا. اسی لیے ائمہ کے زمانے میں مولا کائنات کے ساتھ 1.25 لاکھ لوگ تھے. حالات ایسے بنے
کہ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ بچے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، لیکن جب حالات بدلے کتنے لوگ واقعی بچے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جس وقت امام حسن علیہ السلام مکے سے کوفے کے لیے چلے ہیں نا، اب پڑھے روایات، کافی تعداد میں لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں کہ 18,000 حدود آئے. اب مولا چاہ رہے ہیں کوفے، اور وہاں جائیں گے حکومت بنے گی، ہم کو بھی کچھ ملے گا. لیکن جیسے راستے میں خبر ملی نا کہ حالات بدل گئے، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، لوگ وہیں سے مڑنا شروع ہو گئے. اور خالص لوگ، یہ ہے منزل امامت کی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے دعا چاہتا ہوں کہ جو مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ ولایت اور امامت کے عقیدے پر حقیقی محبت کے ساتھ آخری سانس تک باقی رہے. چلنا ساتھ دعویٰ کرنا یہ امامت کی منزل میں نہیں چلتا ہے. لہذا ہر موقع پر آپ دیکھیں کہ امامت کی منزل چونکہ ایمان کی منزل ہے، لہذا وہاں اسی کا گزر ہے جو حقیقی محبت رکھنے والا اور دل سے عقیدہ رکھنے والا. لہذا آپ جو اجر رسالت ادا کرنے والے لوگ ہیں، اتنی آسانی سے آپ کو یہ چیز جو مل گئی ہے اس کی قدر کریں. محبت اہل بیت علیہ السلام. آج جس امام کی شہادت کی شب ہے، آج شب 28 رجب، شب 28 سفر، امام حسن علیہ السلام اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شب ہے. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ ذوات مقدسہ کی زندگی اور ان کی قربانیاں ہمارے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر ملائیں نا ان کی تعلیمات سے اپنے کردار کو، تو ہم کو خود، دوسرے کسی کو نہیں، ہم کو خود فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے. واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، شامی ہے. تھوڑا سا مقارنہ کر لیں ہم اپنا اور امام کے کردار اور تعلیم کا. ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا ہم، کتنا ہے ہمارے اندر. شامی ہے، آگے برا بھلا کہہ رہا، بوڑھا کہہ کے جب چپ ہو گیا تو امام آگے بڑھے. امام حسن علیہ السلام جا کے اس کو سلام کیا. یہی رک جائیے. آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ سے کبھی میں قیاس نہیں کرتا، میں اپنے سے کرتا ہوں، کیونکہ مولا کی حدیث ہے المرء یقیس علی نفسہ. انسان اپنے اوپر ہی سب کو قیاس کرتا. ابھی ہم یہاں سے مجلس میں کے اترے، کوئی صاحب سامنے آئے، انہوں نے صحیح یا غلط کچھ بھی اگر ہم سے کہا ہم کو، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ پھر لیں گے. اگر بہت شریف ہوں گے مولانا، تھوڑا بہت اپنا اس بات کا خیال ہوگا کہ لوگ ہم کو مولوی سمجھتے ہیں، چپ ہو کے خاموش ہو کے چلے جائیں گے، سلام کر کے خیریت تو نہیں پوچھنے والے. دوسرے دن اگر مل گئے وہ صاحب کہیں مسجد وجس میں، تو نکل جائیں گے. 2-4 دن 6 دن 10 دن کے بعد اگر کہیں وہ پلٹ کے آ کے سلام کر لیں گے تو شاید کچھ غیرت آ جائے تو جواب دے دیں گے. یہ ہے اپنا حشر. اور سیرت امام کی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے برا بھلا، کہہ چکا، امام آگے بڑھے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اس شہر میں آپ انجانے دکھ رہے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو تو بتائیے گا، رہنے کھانے کسی بھی طرح ہے. ادھر کا کردار اور تعلیم اور ہماری کیفیت کیا ہے؟
سے. اور یہ مت سوچیے کہ اس زمانے میں، آج بھی اگر ہم یہ عمل کریں تو بہت سے نفرتوں کو محبت میں بدل سکتے ہیں. یہ نہ سوچیے کہ یہ صرف اس زمانے، آج بھی اگر ہم اس آدمی سے جو ہم کو دیکھ کر کے منہ بناتا ہے، بھاؤ چڑھاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ہم سامنے بڑھ کر کے خندہ پیشانی سے اگر اس کو سلام کریں تو اللہ نے سلام میں آثار اتنا رکھا ہے کہ دیکھیے وہ جو چیزیں ہم دشمنی کا تصور کرتے ہیں کس طرح سے وہ محبت اور دوستی میں بدل جاتی ہے. لیکن ہم کرتے ہیں کیا؟ سوال یہاں ہم بہت مشکل ہے. اب وہ کہتا ہے آقا آج تک پوری دنیا میں میری نگاہ میں آپ اور آپ کے بابا سے بڑا دشمن میرا کوئی نہیں تھا، لیکن اب آج کے بعد سے آپ سے زیادہ تو کوئی میرا محبوب نہیں ہے. یہ عمل کر کے بتایا امام حسن. ہم کتنا کرتے ہیں؟ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں اس پر ہم غور کریں کہ ہم جس امام کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے تعلیمات کے بارے میں جانتے کتنا ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اگر ہم یہ باتیں دوسروں کے درمیان نقل کریں تو وہ جو صورتحال ہے ہماری لوگوں کی نگاہ میں بدلے گی نہیں بدلے. غلام سادہ ہے، بچہ ہے چھوٹا، ایک روٹی ہے اس کے ہاتھ، بغل میں کتا بیٹھا ہوا. امام نے دور سے دیکھا اسے کھاتا ہے، توڑ کے ایک لقمہ اس کو کھلاتا، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ توڑ کے اس جانور کو کھلاتا. یہ عمل دیکھا ہے امام نے. امام نے آج کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے بھی بھوک لگی تھی، مجھے کھانا تھا، لیکن میں نے جب اس جانور کو دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے غیرت آئی کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں. لہذا میں اللہ کی غیرت کی وجہ سے خود بھی کھا رہا ہوں، اسے بھی کھلا رہا ہوں. جیسے ہی اس نے اپنی سوچ بتائی، امام نے اس کے احترام کے لیے اس کے مالک سے اس کو خرید کے آزاد کیا. اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ یہ امام جس کے ہم ماننے والے ہوں، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے امام کی نگاہ میں اگر ہم خوف خدا میں ایک کتے کا بھی خیال رکھتے ہیں تو وہ عمل پسندیدہ ہے. اور چاہے کہ ہم لوگوں میں نفرت بانٹتے ہیں. کہاں ہے دین کی تعلیم اور ہم کس پر چل رہے ہیں؟ اس بچے کے اس عمل کو امام نے لوگوں میں ہائی لائٹ کیا، اس کو آزاد کرا کے اور اس کو کپڑے دے کر کے، اس کو پیسے دے کر کے اور اس کو جو ہے وہ تذلیل کر کے اس کی، تاکہ دنیا سمجھے کہ اللہ اور رسول اور دین کس طرح سے اس فکر کو پسند کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے غیرت آئی اپنے پروردگار سے، میں کھاتا رہوں اور وہ بھوکا رہے. جو دین یہ بتا رہا ہو، جس امام کا کردار یہ بتا رہا ہو، اس کے یہاں یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ہم کھاتے رہے اور ہمارا بھائی مومن بھائی بھوکا رہے، ہم پڑھتے رہے اور ہمارے قوم کے بچے جاہل رہے. غیرت نہیں آئے گی پروردگار کے سامنے. تعلیم یہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے جمع کرنے میں لگے ہوئے. امام حسن علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی لائف میں اپنے گھر کا آدھا سامان لوگوں میں بانٹ دیا، آدھا اپنے پاس رکھا. 3 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پورا لوگوں کو بانٹ کے پھر اپنے لیے تھوڑا سا پر اتفاقی. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ابھی اپنے کو نہیں پورا پڑ رہا، دوسرے کو کیا دیں گے. اور امام حسن علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پر اگر ہم غور کریں، اگر محبت نہیں ہوگی تو گمراہ جیسے دل کے اندر محبت نہیں تھی گمراہ ہو گئے. لیکن ہم چونکہ محبت رکھتے ہیں تو ان کی اس محبت کا صدقہ یہ ہے کہ ان کے کیے پر ہم یقین رکھتے ہیں اور پھر غور کرتے کرتے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کا عمل کیسا ہے. توجہ فرمائیں، اگر امام حسن علیہ السلام کی امامت، امام حسن علیہ السلام کی حکومت، امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں چلے جائیے، پوچھئے
کہ چوتھی خلافت جو ان کے اعتبار سے ہے قانونی تھی یا غیر قانونی؟ ان کے یہاں تو قانونی تھی ان کے اعتبار سے. ہمارے یہاں تو چوتھا دوسرا تیسرے تصور ہی نہیں. ہمارے تو پیغمبر کے بعد فوراً ملا پر روز گواہی دیتے ہیں. لیکن ان کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کی حکومت عالم اسلام میں اسی رول کے تحت اسی قانون کے تحت. باقی کون تھا؟ شام کی حکومت. لیکن حالات ایسے بنے کہ امام حسن علیہ السلام نے اگر یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج دین نہ ہوتا. ہو سکتا حکومتیں ہوتی آج جیسے ہیں بہت سی حکومتیں اسلام کے نام پر, لیکن دین وہی ہے جہاں وابستگی در اہل بیت سے. دین کے نام پر خلیفہ اور حکومت کرنے والا حاکم شام, اس کے چہرے سے اگر نفاق کی نقاب ہٹی ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے عرض کر سکوں کہ کیسے اس کو پورا لوگ دین کا سربراہ. آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہوتے کہ آج کل تو زمانہ ترقی پا گیا ہے, آپ کو مل جائے گا بہت. دین کا سربراہ سمجھتے تھے اور حالات بہت سمیٹ کے بس چند منٹ بات کر رہا ہوں کہ حالات کو یہاں تک لے آئے کہ امام حسن علیہ السلام جنگ کرے یا صلح, جنگ کرے یا صلح کرے. جنگ کرنا ہے, جنگ تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے صلح کا. کدھر سے؟ حاکم شام کی طرف. مکاری اور عیاری دیکھیے, ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے صلح کا, صلح کر لیجیے. کوئی بھی تیار نہیں. امام کے چاہے مر جائیں گے, مار ڈال دیں گے, قتل ہو جائیں گے, اس سے صلح نہیں کریں گے. اب ادھر مکاری, اور اب یہ یقین ہو گیا کہ ادھر صلح ہونے والی نہیں ہے. اب کیا ادھر سے سادہ پیپر بھیج دیں. اب یہ اب جو لوگ سیاسیات میں ہے وہ اس کو بہتر سمجھیں گے. اب یہاں سے زیادہ وضاحت میں نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. سادہ پیپر بھیج دیا اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو ہونے والا نہیں ہے, اور جب یہ نہیں ہوگا تو ہم دنیا کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم تو جنگ نہیں چاہ رہے, ہم تو صلح چاہ رہے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے سرکار آپ جو شرطیں رکھ دیجئے ہم ماننے کو تیار ہیں. ہم نے تو سادہ کاغذ بھیج دیا تھا, آپ جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے. لیکن وہ نہیں مانے, انہوں نے پورے مسلمانوں کو کٹوا دیا. یہاں تک پہنچے. اور یقین مانیے کہ وہ امام معصوم کے علاوہ کوئی وہ جو صورتحال تھی کر نہیں سکتا. امام نے کہا اچھا کاغذ سادہ ہے, اب شرائط امام کو لکھنا ہے. امام نے لکھی شرائط, ٹھیک ہے ہو جائے گی صلح. شرائط لکھی, جو حقوق سب کو ملتے ہیں وہی حقوق علی کے چاہنے والوں کو ملنا چاہیے. آج کے بعد سے علی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. آج کے بعد سے علی کے چاہنے والوں کو بلا وجہ قید بند میں نہیں رکھا جائے گا. اپنے بعد تم کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بناؤ گے. یہ تمام شرائط امام نے لکھ کر کے بھیج دیا تاکہ یہ بھی طے ہو جائے. اب جن شرائط کے جواب مد نظر رکھیں گے تو کیا طے ہوا؟ ہمارا جھگڑا حکومت اور اس کے پیسے اور حکومت کے لیے نہیں ہے, ہمارا جھگڑا علی کی ولایت کے لیے. ہماری دشمنی کچھ بھی نہیں. اگر تم علی کو برا بھلا نہیں کہو گے تو ہماری دشمنی نہیں. اگر علی والوں کو محروم نہیں رکھو گے چلو. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی طے ہو گیا کہ ہماری جو جنگ تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ تم علی کو برا بھلا کہتے ہو اور علی والوں کو اذیت کرتے ہو, علی والوں کو ستاتے ہو. یہ نتائج تو ہٹ گئی نا چہرے سے. اس کے بعد جو شرط ہے, آج تم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے. مطلب یہ اس لیے نہیں ہم کر رہے ہیں کہ تم کو حق سمجھ رہے ہیں. ارے نہیں سمجھے بات. لوگ آج یہی دلیل پیش کر رہے ہیں نا کہ امام, اب ان کے
सुन्नती, इमाम ने अपने शराइत मनवाए हैं हुकूमत से। आप अंदाज को समझे तो वो जो बागी बगावत कर रहे थे, इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, इमाम ने इस्लामी हुकूमत के शराइत बताए हैं उनको, और अपनी शराइत पर कुछ दिन हुकूमत की इजाजत दी है। तो जो फरमाए अगर आप पूरे मामला को देखें कुछ दिन के लिए, ताकि ये जो इस्लाम की नकाब इन्होंने चेहरे पर डाल रखी है ये खुल के सामने आ जाए। और वही हुआ। आज बहुत चाहने के बावजूद भी, अगर आप देखें अब तो दुनिया आजाद है, आप देखें हाकिम शाम की बहुत मोहब्बत रखने के बावजूद भी ये बात कहने पर लोग मजबूर हैं कि हम बस इसके हुआ है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी नहीं कहेंगे। ये जो ज़बान पर ताले लगे हैं ना, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कुर्बानियों का नतीजा है। नहीं तो ये लोग जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे छोड़ देता है अल्लाह ताकि पता चले कि अगर ये आजाद होते और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये कुर्बानियां न दी होती तो ये उनको पता नहीं क्या से क्या समझते। लेकिन ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां, और उसी के बाद से लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि वो जो चेहरे पर इस्लाम की नकाब पड़ी है वो कैसे हट रही है। बड़े मजमे में बरजस्ता आकर के हाकिम शाम ने इस बात का एतराफ किया कि मैंने ये जंग इसलिए नहीं लड़ी है कि तुमको नमाज पढ़वाऊं, तुमको रोजा रखवाऊं, तुमको दीन पर अमल करवाऊं। सारी किताबों में आप देख लीजिए ये मौजूद है वाकया कि बड़े मजमे में आका मैंने तो सिर्फ इसलिए ये जंग लड़ी है ताकि मैं हुकूमत कर सकूं। चेहरे से नकाब हटी। और एक वाकया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनका क़यामत तक के लिए दीन को बचाने का जो के लिए जो कुर्बानी थी उसका अंदाजा लगाएं। कहां तक पहुंच गए थे ये लोग, किस हद तक पहुंच गए थे। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी न दी होती तो नहीं मालूम आज दीन का जो हाल कहां से कहां पहुंचा होता। अब आप तसव्वुर कर सकें, सुनने के लिए तो तैयार हो जाइए, बस 2 मिनट। जब ये आया, जब ये सुलहनामा वगैरह हो गया, इमाम ने अपने शराइत सब बयान कर दिए। अब तो मानना मजबूरी है, लेकिन मान के चल तो नहीं सकता ना उस पर। जब नहीं चलेगा तो इसके चेहरे से निकाब हटेगी। आया, कूफे आया, एक आध 2 दिन रहा वहां। कूफे के मस्जिद में बुलाया, सब लोग आए। वहीं उसने सबके साथ जुरायत देखिए आप, वो सुलहनामे शराइत बात कहा कि हमने जो है वो इस पर अमल करने के लिए नहीं, हमको हुकूमत करना। और उसमें जो आपने बताया शर्तें थी, आज के बाद अली को बुरा भला नहीं कहा जाए, उसने वही मौलाए कायनात को बुरा कहना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जलाल आया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया रुको अभी मैं देता हूँ जवाब। उसने जब कह लिया तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू किया। मेरा नाम हसन, मेरे बाप का नाम अली, मेरी माँ का नाम फातिमा, मेरे दादा का नाम अबू तालिब, मेरे नाना का नाम मोहम्मद, मेरी नानी का नाम खदीजा, मेरा सिलसिले नसब ये इनका बाप फला, इनकी माँ फला। सब उस वक्त तक लोग जानते थे ना कौन है ये लोग, क्या हशर था। ये इस्लाम कलमा पढ़ करके अपने आप को जो है वो अच्छा साबित करने की जो कोशिश थी, ये सिलसिला इनका है नसब का और ये सिलसिला मेरा है। लिहाजा अब इस मजमे के सामने मैं ये कह रहा हूं कि इन 2 सिलसिलों में जो सबसे ज्यादा हकदार है लानत का, अल्लाह की लानत उसके ऊपर हो। पूरे मजमे ने आमीन कहा, वही उसके सामने। ये है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिकमत। और मैंने जो किताब में ये वाकया पढ़ा तो उसके नीचे ये भी हाशिया है कि जिसने इस वाक़े को नकल किया, नकल करने के बाद उसने भी लिखा आमीन, वो इमाम की हिकमत थी। और
امام کی قربانی کا اثر ہے جو آج تک حق اور حقانیت باقی ہے۔ امام سب کچھ ٹھوکر مار کر کے آ گئے مدینے، پھر بھی ظالم کی بے چینی ختم نہیں۔ نقطے نہیں عرض کروں گا، بس آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے یہاں پر کہ ظالم کو کبھی چین نہیں مل سکتا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی، مدینے آ گئے، پھر بھی حاکم شام اپنی مکاریوں اور عیاریوں سے باز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی نا کہ تو اپنے بعد کسی کو بھی جانشین نہیں بنائے گا۔ اب وہ بے چین ہے کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، لہذا اس نے وہ ترکیبیں لگائی کہ امام حسن علیہ السلام کو کسی طرح سے زہر دیا جائے۔ آج ہی میں ایک مطالعہ کر رہا ہوں، امام نے خود بتایا یہ تیسری بار ہے جو مجھے زہر دیا، 2 مرتبہ اس سے پہلے زہر دیا اور ایسا زہر کہ جب اس کا اثر ہونا شروع ہوا تو جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنا شروع۔ فیضان محترم، یہ امام کے سینے سے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں اور زینب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ امام کے اوپر زہر کا اثر ہوا، امام کی شہادت اس زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد بھی امام کی وصیت تھی، بھائی میرے لاشے کو نانا کے پاس دفن کرنا، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آئے تو جنت البقیع میں دفن کرنا، میری وجہ سے کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دشمنوں کو بھی معلوم تھا۔ ادھر بھائی نے بھائی کا جنازہ اٹھایا، امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کر کے بنی ہاشم چلے، جو پیغمبر کی قبر کے پاس پہنچے تو ظالموں نے یہ سوچا کہ وہاں دفن کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روکنے کی کوشش کی، اور صرف روکنے کی کوشش ہی نہیں کی عزیزو، امام کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، تیر برسائے گئے، جناب عباس کو جلال آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا ابھی کربلا باقی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خبر جب زینب کو ملی، زینب نے طرف کے پوچھا بھیا میں نے سنا ہے بھائی کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ میں کروں گا بی بی ابھی تو آپ نے یہ سنا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہوگا۔ بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق ہے، حسین کا جنازہ کربلا میں بے گور کفن جلتی زمین پر پڑا ہے۔ زینب نے مصائب کی ابتدا مدینے سے دیکھنا شروع کی، لیکن کربلا میں انتہا ہو گئی۔ زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے، بھائی کا جنازہ بے گور کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ زینب فریاد کر رہی ہے بھیا سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو بہن کفن دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارگاہ جواسطہ محمد آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعلیم فرما، ہم سب کو آقا کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ یا حسین اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا
आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। जब तक है दौरे आसमां, तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां, सुन ले ये हर पीरो जवां। आवाज पर शाबीर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। हर कल्ब पर छाते चलो, हर कल्ब पर छाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो। एक एक महाज़े जुल्म की तस्वीर दिखलाते चलो, हर दिल में भर दो शहगम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी। हर कल्ब पर छा जाएगा अपना हुसैन इब्ने अली, दुनिया रहे ज़ेरे कदम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी। सीनों से बल खा कर उधर उठी सदाए यारी, निकला उधर बातिल कदम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। ये परचम-ए आबास है, ये परचम-ए आबास है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है। अब तक किसी परचम तले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने सहे लाखों से कम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। अब्बास है नामे वफा, अब्बास है नामे वफा, आवाज़ो अंजामे वफा, आवाज़ो अंजामे वफा। मुँह मोड़ कर दरिया से जो पीता रहा जामे वफा, वो तेरा है बाजू कलम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। वो तीरे बानी ये जफा, वो तीरे पानी ये जफा, मासूम का नन्हा गला, मासूम का नन्हा गला। इस्लाम जिंदा कर गई असगर के मरने की अदा, हंस कर तीरे से चम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। जिंदा है हर मिन की सदा, जिंदा है अलमिन की सदा, मिटता नहीं खून का लिखा, मिटता नहीं खून का लिखा। शबीर थे
اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، جب کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر رہ کے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اے نوجوانان عزا، اے نوجوانان عزا، تم کو کسی دل کی دعا، تم کو کسی دل کی دعا، خواہش اٹھتی ہی رہے سینوں سے ماتم کی صدا، قائم رہے اکبر کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، زندہ یہ بیداری رہے، زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری رہے، نکلے اسی چوکھٹ پہ ہم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا، 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 شبیر پایا ہے کیا وقت یہ غربت کا، ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا، کہتی تھی یہی زینب شابر کے جنازے پر، کہتی تھی یہی زینب شابر کے جنازے پر، غم کیسے سہے زینب بھائی تیری فرقت کا، ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا، تابوت پشابر کے جب تیر ستم آئے، تابوت پشابر کے جب تیر ستم آئے، عباس پتھا کیسا یہ وقت مصیبت کا، ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا، کم سن ہے یہ شہزادہ بیٹھا ہوا سکتے میں، کم سن ہے یہ شہزادہ بیٹھا ہوا سکتے میں، قاسم کو بھی پرسا دو شابر
چمکنے لگی شب ہو کر اس وقت زمین پہ ہم کیا ہوگا سر کیا ہوگا سر سوچو اس زہر کی شدت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا شبیر کا صدقہ ہو اب ہم کو عطا شابر شبیر کا صدقہ ہو اب ہم کو عطا شابر ہم واسطہ دیتے ہیں قاسم کی مصیبت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا ہے خدمت شابر میں معروض رشید اتنا ہے خدمت شابر میں معروض رشید اتنا ہم سب کو شرف دے دے روزے کی زیارت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم ائمۃ المعصومین من ذریتک وبنیک وعلی شیعتک وموالیک، السلام علیکم وعلی ولدیک علی الشہیدین واخیک بالفضل العباس وعلی سائر المستشہدین معک، ویا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما.